بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر کی پکار۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کسی مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہوئی خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، میں آج تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں والا گھر ہوں، اور میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرماتا ہے اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا آگ کا ایک تنور ہے۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ و تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو ذرا دیکھ تو کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھا دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازہ کے ساتھ قبر تک گئے ہیں۔ مردہ سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خیال نہ کیا، اسی لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ جب کسی گنہگار کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسے ملتی ہے اور اس مردے کو ایسے بھینچتی ہے کہ مردہ کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسرے جانب میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو جنتی نیک روح ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ساتھیو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔